एशिया कप का हाई वोल्टेज टॉकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट की जंग। शाहीनों की तबाहकुन बॉलिंग, भारतीय शर्मा को नाको चने चबवा दिए। पूरी टीम 266 रन पर ढेर। शाहीन, हारिस और नसीम के सामने किसी भी बार बल्लेबाज का बल्ला न चल सका। भारत का पाकिस्तान को जीतते 267 रन का हद। महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा नामंजूर। मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल है। शहर ताजरों की जानिब से मुजाहरे और रैलियों का इनेकाद। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के कोने कोने में तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। बिजली ऐसा मसला नहीं जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए। निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के सड़कों पर मरहम रखने की बजाय नमक पाशी करने लगे। कहते हैं कि बिजली के मामले पर ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जो बाद में वापस लेना पड़े। टीम इस मसले के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल तजवीज़ करेगी। तमाम सियासी पार्टियों और इदारों के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। चेयरमैन पीटीआई का जेल से पैगाम। लीगल टीम ने अटक जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई तंदुरुस्त और मुकम्मल फिट है। चेयरमैन पीटीआई ने पैगाम में कहा कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। ब्यूरोक्रेट्स के 3 साल से जायद सूबों में तैनात अफसरों को विफाक दिलाने के लिए हिदायत जारी। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुरास्ता जारी कर दिया। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के वो तमाम अफसरों को वापस विफाक बुलाने का कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने अफसरों की फहरिस्त 3 से 4 रोज में फराहम करने की भी हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आलमी अदालतों में भी मुकदमे लड़ने का फैसला। 9 मई के वाक़यात के बाद से पीटीआई के चेयरमैन समेत कई पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमा किए गए हैं जो मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में जेर समाअत हैं। सियासत बचाने के लिए आपने तमाम हदें पार कर दी। चेयरमैन पीटीआई के मलाउन सलमान रश्दी के वकील को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया। चेयरमैन पीटीआई का आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब रियासत और मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत में जाना है। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई को मुल्क बेचने का सबूत दिया और मुल्की अदारों के खिलाफ काम किया। कितने ताज्जुब की बात है, चेयरमैन पीटीआई ने अपनी नुमाइंदगी करने के लिए उसी वकील का इंतखाब किया जिसने मलाउन सलमान रश्दी का मुकदमा लड़ा था। मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट, कहा कि यही चेयरमैन पीटीआई का दोहरा चेहरा है। पाकिस्तान में रियासत मदीना के झूठे दावे और बाहर की दुनिया में इस्लाम मुखालिफ लॉबी से मदद की अपील है। सलमान रश्दी दुनिया भर के मुसलमानों की दिलाजारी का बाइस है। अगर इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साज़बाज़ करना है तो रियासत मदीना का दावा क्यों? मुनाफिक की भी हद होती है। एक गैर मुल्की कानूनी फार्म के हवाले से जेर गर्दिश गुमराह को इखलास में कोई सदाकत ही न है। ऐसे किसी इकदाम को चैलेंज में जेल में कैद करना चेयरमैन पीटीआई की ताईद हासिल। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन की वकालत के लिए सलमान रश्दी के वकील को मुकर्रर करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में सारी बदतरीन रियासती जबर व फसायत की शदीद अल्फाज मजम्मत और बर्बरीत और कानूनी के सामने निज़ाम अदल का सोचना अजदो अजहमलाल कौम के मायूस कुन है।
जो मुआशी तबाही हुई है वो एक साल में ठीक नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना साकियात की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। 2013 में पाकिस्तानी मईशत का बुरा हाल था, बिजली नहीं थी, दहशत गर्दी थी, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में हमने पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया। अगर दोबारा मौका मिला तो फिर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। और ज़िला सतलुज के सैलाब ने हंसते भसते घर उजाड़ दिए। सैकड़ों हजारों एकड़ पर फसलें पानी की वजह से तबाह हो चुकी। हर तरफ तबाही ही तबाही के मनाजिर हैं। मुतासरीन जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो चुके। ज़मीनी रास्ते मुनक़िदा, मुतासर इलाकों में खुराक की किल्लत, सैलाब ज़दगान बूटे अफलास की सूरत में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब से 1,66,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। दर्जनों आबादी बंद टूटने से हजारों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब हैं। इंतज़ामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पैक फौज मुतासरीन की नकल मकानी में भी पेश हुई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस ऑफ जानिब बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ मगरिब ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एशिया कप वनडे के सबसे बड़े मुकाबले में भारत की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग 2 ओवर्स के बाद ही बारिश आ गई। पाले केले स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और मेजबान टीम पाकिस्तान को फील्डिंग की दावत दी। टॉस के मौके पर कप्तान बाबर आजम ने कहा कि टॉस जीते तो हम भी बैटिंग ही करते। इवेंट में टॉप टीमें हिस्सा ले रही हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि अच्छा स्कोर करके पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएंगे। भारतीय टीम में 3 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं। इस बड़े मार्के के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान भी गुज़िश्ता शब कर दिया गया था, जिसके मुताबिक टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान शादाब खान प्लेइंग 11 में शामिल हैं। महंगाई और बिजली के ज़ायद बिलों के खिलाफ आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल है, जबकि इस हड़ताल की कॉल कल जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की तरफ से दी गई थी। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में दुकानें और कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट और बसें भी मामूल से कम हैं। वुकला ने भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया, जिसकी वजह से वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने भी निगरान हुकूमत को जायद बिजली के बिलों में कमी और इजाफा शुदा पेट्रोलियम लेवी वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। यह अल्टीमेटम कराची ताजिर एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद रिजवान ने जुमे की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया था। कराची के ताजरों की जानिब से बिजली के इजाफी बिलों, महंगाई के खिलाफ जुमे को भी शटर डाउन हड़ताल के बाद शहर की थोक और बड़ी मार्केटें बंद रहेंगी। ताहम मोहल्लों की सतह पर छोटी दुकानें खुली रहेंगी। दरी इसना अपना पंजाब बार कौंसिल की भी महंगाई के खिलाफ आज मातहत अदालतों में हड़ताल रिकॉर्ड करवाई जाएगी। इस पर आपको मजीद अपडेट करते चलें कि इख्तिताम पजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची ताजिर एक्शन कमीशन ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर बिजली के बिलों में किए गए इजाफे को वापस न लिया गया तो 1 हफ्ते से 10 दिन तक के तवील दौराने की शटर डाउन हड़ताल करेंगे, जिससे मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मुआशी सरगर्मियों का पहिया जाम हो जाएगा। जुमे को होने वाली शटर डाउन हड़ताल की कॉल कराची के छोटे ताजरों ने दी थी, जिसको CCI की जानिब से मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी किया गया था। निगरान वजीर आजम इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि बिजली ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर पहिया जाम हड़ताल की जाए, और हमें इस तबके से बहुत हमदर्दी है जिस पर बिजली बिलों का बहुत बोझ है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि रात को दुकानें जल्द बंद करने से
متعلق فیصلہ صوبوں کو اعتماد میں لے کر ہی کیا جائے گا اور فیصلے کا نفاذ جلد نظر آ جائے گا۔ بجلی معاملے پر جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو بعد میں واپس لینا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم اس مسئلے کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم حل تجویز کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ ہمیں اس طبقے سے بہت زیادہ ہمدردی ہے جس پر بجلی بلوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے پیغام میں کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور اداروں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد لیگل ٹیم نے اٹک جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی تندرست اور مکمل فٹ ہیں۔ بیرسٹر شعیب شاہین کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام میں یہ بھی کہا کہ ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر شعیب شاہین نے مزید بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام میں کہا کہ ملک میں عدالتوں کا احترام نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں کی گئی ہے، اس کی تردید کرتا ہوں۔ شعیب شاہین نے مزید بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی روزانہ 1 گھنٹہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ شعیب شاہین کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام دیا اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا، جن کے احساس سے باہر ہیں، ڈالر بڑھنے سے صرف انہی کو فائدہ ہوگا۔ بجلی گیس مہنگی، پی ڈی ایم کی تشخیص کردہ حکومت نے بھی عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ میری سیاسی جدوجہد اور قربانی اس کام کے لیے ہے۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام میں مزید کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور تمام اداروں سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں۔ الیکشن کمیشن نے بیوروکریسی سے متعلق بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 3 سال سے زائد صوبوں میں تعینات افسروں کو وفاق بلانے کی ہدایات کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکریٹریٹ گروپ اور او ایم جی ایکس کیڈر افسروں کو بھی فوراً وفاق رپورٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پولیس اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے علاوہ تمام افسروں کو واپس وفاق بلانے کا کہا گیا۔ الیکشن کمیشن نے افسروں کی فہرست 3 سے 4 روز میں فراہم کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے عالمی عدالتوں میں بھی مقدمے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے پی ٹی آئی کے چیئرمین سمیت کئی پارٹی رہنماؤں پر مقدمات کیے گئے جو ملک کے مختلف عدالتوں میں ابھی تک زیر سماعت ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ جیفری رابرٹسن بین الاقوامی عدالتوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے عالمی عدالتوں میں بھی مقدمے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے سی ٹی پی آئی کے چیئرمین سمیت کئی پارٹی رہنماؤں پر مقدمات کیے گئے ہیں جو ابھی تک ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اور اسی پر رہنما مسلم لیگ نون عطا تاڑر کا کہنا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ملعون سلمان رشدی کے وکیل کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تاڑر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عالمی عدالتوں میں نمائندگی کے لیے بیرسٹر جیفری رابرٹسن کو ہائر کیا گیا ہے۔ یہ وہی وکیل ہے جو ملعون سلمان رشدی کا وکیل بھی رہا۔ سیاست بچانے کے لیے اپنے آپ نے تمام حدیں ہی پار کر دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا عالمی عدالت میں جانے کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان پاکستان کے خلاف نہیں؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 9 مئی کو ملک دشمنی کا ثبوت دیا اور ملکی اداروں کے خلاف کام کیا۔ ایک سیاسی جماعت نے ملک پر حملے کیے ہیں۔ عطا تاڑر کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں آپ کا بھانجا، آپ کی بہنیں اور آپ کا پورا خاندان ملوث ہے۔ کیا کوئی اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے؟ ایک شخص پوری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا آج ملک میں لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں۔ 4 سال میں آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی فتنہ ہے، یہ اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے۔
مریم نواز شریف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی نمائندگی کے لیے اسی وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملاؤن سلمان رشدی کا مقدمہ لڑا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ یہی چیئرمین پی ٹی آئی کا دوہرا چہرہ ہے، پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے اور باہر کی دنیا میں اسلام مخالف لابی سے مدد کی اپیل کرتا ہے۔ سلمان رشدی دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنا۔ مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ اگر انہی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساز بازی کرنی ہے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کیوں؟ منافقت کی بھی حد ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی نے وکالت کے لیے سلمان رشدی کے وکیل کو مقرر کرنے کے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ ترجمان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی ملک میں جاری بدترین ریاستی جبر و فسطائیت کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ ایک غیر ملکی قانونی فرم کے حوالے سے زیر گردش گمراہ کن اطلاعات میں کوئی صداقت ہے، نہ ہی ایسے کسی اقدام کو جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے۔ جبر اور بربریت اور لاقانونیت کے سامنے نظام عدل کا افسوسناک عجز و آج ہم لال قوم کے لیے مایوس کن ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تاہم تحریک انصاف پاکستان کے نظام انصافی سے حقوق و انصاف کی طلبگار اور ملک کے نظام عدل سے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے مؤثر اقدامات کے متقاضی ہے۔ ترجمان کے مطابق قاتلانہ حملے کا نشانہ بنائے جانے اور حملے کی تحقیقات سبوتاژ کرنے کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف محض 16 ماہ کے دوران 180 سے زائد جھوٹے اور جعلی مقدمات قائم کر کے قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ وفاق پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول ترین سیاسی جماعت کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم تاریخ کے بدترین انتقام کی بھینٹ چڑھتے ہوئے خلاف قانون جیل میں قید ہیں۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جو معاشی تباہی ہوئی ہے وہ ایک سال میں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ نون لیگ نے اپنے دور حکومت میں بیرونی ادائیگیاں وقت پر کی۔ 2013 میں پاکستانی معیشت کا برا حال تھا، بجلی نہیں تھی، دہشت گردی تھی، لیکن نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پاکستان کو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنایا۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کر کے دکھایا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے آئندہ موقع دیا تو پھر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا منترا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ نگراں حکومت تمام پالیسیوں کو لے کر چلے تو ملک بہتر ہوگا۔ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ پہلی مرتبہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی سیاسی لیڈر لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا رہا، بلکہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں، بے روزگاری اور مہنگائی لوگوں کو سڑکوں پر لا رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ ڈالر کی ٹرپل سینچری کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی بھی ٹرپل سینچری ہو گئی ہے۔ جب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 331 روپے کا ہوگا تو بجلی کا بل، کھانے کا تیل اور گاڑی کا تیل اوبیسلی مہنگا ہوگا۔ جتنے روپے کی قدر گرے گی اتنی مہنگائی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ سیاسی نہیں رہا، اقتصادی اور معاشی ہو گیا۔ عوام کا نام ریاست ہے اور عوام ہی مہنگائی سے پگھل گئی ہے۔ الیکشن کب ہوتے ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن مہنگائی جس طرح بڑھی ہے گھر گھر میں اس کی پکار ضرور ہے، اور گھروں میں مہنگائی کے ہاتھوں صف ماتم بھی بچھی ہوئی ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ نگراں وزیر خزانہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ سائفر کیس میں گرفتار چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت پر سماعت 4 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر سماعت اسپیشل سیکرٹ کورٹ کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے آن کیمرہ کی۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان اور سلمان صفدر نے درخواست ضمانت پر دلائل دیے، اور سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے اٹک جیل میں رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔
اٹک جیل جب بھی گئے تو وکلا کو 1.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا۔ اٹک جیل میں ٹرائل کے خلاف درخواست دائر ہے۔ دوران سماعت شاہ محمود قریشی کے وکیل علی بخاری بھی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ اپنے موکل کی درخواست ضمانت پر دلائل آج ہی دینا چاہوں گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے درخواست ضمانت پر دلائل سننے کی استدعا کی گئی، جبکہ اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے کی جانب سے آج چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر دلائل سننے کی مخالفت بھی کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اسپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواستوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ دوسری جانب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے بعد پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی کو بھی گرفتاری کے بعد اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی منتقلی کے انتظامات مکمل تھے۔ اٹک جیل میں چودھری پرویز الہی کے دیگر قیدیوں سے الگ ان کو رکھا جاتا تھا۔ اٹک جیل منتقلی سے پہلے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کا پیمز ہسپتال میں میڈیکل بھی کیا گیا۔ میڈیکل کے بعد انہیں جیل منتقل کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو رہا کیا تو اسلام آباد پولیس نے لاہور کے کینال روڈ سے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے تحریری حکم میں کہا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو نیب یا کوئی اتھارٹی یا ایجنسی گرفتار نہیں کرے گی، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو کسی بھی قانون کے تحت نظر بند بھی نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو بحفاظت ان کی رہائش گاہ پر منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پالی کھیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر پاک بھارت میں ختم کر دیا گیا ہے۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم کیا گیا۔ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ پالی کھیلے میں کھیلا جانے والا ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا پاک بھارت میچ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہو گیا۔ پاک بھارت میچ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم ہو گیا۔ جس بات کا خدشہ تھا وہی بات ہوئی، جس بات کا ڈر تھا وہ بات ہو چکی۔ پالی کھیلے میں بارش جاری ہے، جس کی وجہ سے بارش کے باعث میچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 267 رنز کا ہدف کیا تھا، جبکہ پاکستان کی بیٹنگ سے قبل ہی اس اسٹیڈیم میں بارش سٹارٹ ہوگی، جس کی وجہ سے خوب بارش ہو رہی ہے اور اب بھی تاحال جاری ہے۔ پالی کھیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا ہوا بارش کی نظر۔ پاک بھارت میں میچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے تازہ ترین خبر کے حوالے سے، اور شائقین کرکٹ کے لیے یہ افسوسناک خبر بھی مانی جا سکتی ہے کہ پالی کھیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہو گیا ہے۔ پاک بھارت میچ ختم کر دیا گیا۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم کیا گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس بڑی خبر کے حوالے سے، اور تازہ ترین صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کا بڑا میچ، ایشیا کپ کا سب سے بڑا مقابلہ، سب سے بڑا مارکا دو حریفوں کے درمیان آج ہوا، جس میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 266 رنز بنائے، جبکہ پاکستان نے ابھی اپنی بیٹنگ کا آغاز بھی نہ کیا تھا کہ پالی کھیلے میں بارش شروع ہو گئی۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہو گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال ہے کہ پالی کھیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہے۔
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، تازہ ترین صورتحال ہے کہ پالی کیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا، بارش کی نظر، پاک بھارت میں میچ کو ختم کر دیا گیا۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم ہوا۔ بارش کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ شروع ہی نہ ہو سکی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پاکستان کو جیت کے لیے 267 رنز کا ہدف دیا تھا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ ملے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ پاک بھارت میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا، سب سے بڑا معرکہ، جو کہ شائقین کرکٹ کے لیے ایک افسوسناک خبر بھی مانی جا سکتی ہے کہ پالی کیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہو گیا۔ پاک بھارت میچ شائقین کرکٹ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ پاکستان کی ٹیم بارش کی وجہ سے بیٹنگ کرنے کے لیے نہیں آ سکی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، تازہ ترین صورتحال ہے کہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا معرکہ، سب سے بڑا ٹاکرا پالی کیلے میں بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہوا۔ پاک بھارت میچ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم ہوا۔ بارش کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ بھی شروع نہ ہو سکی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر پاکستان کو جیت کے لیے 267 رنز کا ہدف دیا تھا۔ دونوں ٹیموں کو بارش کی وجہ سے ایک ایک پوائنٹ بھی دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، جبکہ شائقین کرکٹ کے لیے یہ ایک افسوسناک خبر بھی ہے کہ پاک بھارت میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے۔ پالی کیلے میں بارش جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر پاک بھارت میں ختم کر دیا گیا۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم کیا گیا ہے۔ اس بارش کی وجہ سے پاکستان نے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں کوالیفائی بھی کر لیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں پاکستان کی ٹیم نے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اس میچ کے بعد پاکستان ٹیم کو ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں رسائی بھی مل چکی ہے۔ پاکستان نے کوالیفائی کر لیا ہے ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں، اور پاک بھارت میچ بڑا ٹاکرا، بڑا مارکا بارش کی نظر ہو گیا۔ پالی کیلے میں بارش ابھی بھی تاحال جاری ہے۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہوا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شائقین کرکٹ کے لیے افسوسناک خبر ہے کہ پالی کیلے میں بارش جاری۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا بارش کی نظر ہو گیا۔ پاک بھارت میچ ختم کر دیا گیا۔ پاک بھارت میچ بارش کے باعث ختم ہوا۔ بارش کی وجہ سے پاکستان کی بیٹنگ بھی نہ شروع ہو سکی کہ بھارت نے پہلے ٹاس جیت کر پاکستان کو 267 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان کی بیٹنگ نہ شروع ہو سکی، بارش اس قدر تھی، جبکہ اس وجہ سے دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ بھی دے دیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا ایک بار پھر سے آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سانحہ نومے کے مقدمات میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی ضمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سانحہ نومے کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جج ابہر گل نے کی ہے۔ عدالت نے عدم پیروی کی بنیاد پر شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی ضمانت خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی حقوق کی وکیل امام مزاری کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں امام مزاری کے مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور حفاظتی ضمانت کی درخواست پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ سیکریٹری آئی جی، ڈی جی ایف آئی اور امام مزاری کو گرفتار نہیں کرے گی۔ عدالت نے اس ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ سیکریٹری داخلہ، پولیس اور ایف آئی اے کسی صوبے کی گرفتاری میں معاونت نہیں کر سکتی۔ گلگت بلتستان میں امن و امان کی صورتحال پر صوبے میں فوج طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ اطلاعات کے مطابق گلگت بلتستان کے بڑے شہروں میں اسکاؤٹس، رینجرز اور ایف سی تعینات کی جائے گی۔
जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े शहरों में गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी का भी फैसला किया गया है। अपडेट करते चले आपको कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर सूबे में फौज तलब करने का फैसला। महकमा इत्तलात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बड़े शहरों में स्काउट्स, रेंजर्स और FC तैनात की जाएगी, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े शहरों में गैर कानूनी इज्तिमात और सड़कों की बंदिश पर पाबंदी का भी फैसला किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बनू के दौरे के मौका पर खिताब में कहा कि दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हथकंडे फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और कौम को कभी भी झुका नहीं सकते। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बनू का दौरा किया, जहां उन्हें गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी से मुताल्लिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि बनू में गुज़िश्ता रोज फौजी काफिले पर खुदकुश हमले में 9 फौजी जवान शहीद हुए थे। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और उनके आज़म को सराहा। इसके अलावा आर्मी चीफ बनू धमाके में जख्मी अफराद की इयादत के लिए भी CMH हॉस्पिटल गए और जख्मी अफराद से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त भी किया। इस पर आपको मजीद बताते चलें कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना था कि आज़म कमज़ोर नहीं है, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों की ही मरहून मिन्नत है। पाक बहरे के जहाज़ों पर NS हिम्मत दहशतगर्द और महाफिज ने इराक की बंदरगाह इमाम कसर का दौरा किया, जहां बंदरगाह आमद पर अफसरान और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने पाक बहरे के पहुंचेला का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरे के मुताबिक मिशन कमांडर की इराक के बहरी हुकाम से अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान ने कहा कि पाक बहरे के जहाज़ों ने इराकी बहरिया के हमरा मुश्तरका बहरी मशक में शिरकत की और पाक बहरे के चौटेला का दौरा करके दोनों ममालिक के मबैन बहरी ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया। और अब कुछ बात करें सैलाबी सूरत हाल की, तो दरिया सतलुज में सैलाब से तबाही ही तबाही है। तबाही न रुक सकी, मजीद दर्जनों देहात पानी की नजर हो गए, जबकि मुतासिरीन रात के मुंतजिर हैं। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दरिया सतलुज में भोका पतन के मकाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रैलों की तबाहकारियां भी जारी हैं, जिसके बायस 1,66,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए और सड़कें पानी में बह गईं। 120 से ज्यादा आबादियों के जमीनी रास्ते अभी तक मुनक़िता हैं। हजारों एकड़ पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब हैं। पानी रिहायशी डेरों और मकानों में दाखिल हो चुका है। और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि उससे मुबारक हजरत शाह कमाल के सिलसिले में महफिल मिलाद का इन्नेकाद किया गया। महफिल में पाकिस्तान के नामवर नाज़वान ने शिरकत की और शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और जिंदगी पर रोशनी भी डाली। इसी पर मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। इन्नेकाद किया गया। महफिल में पाकिस्तान के नामवर नाज़ख्वां ने शिरकत की। हाजी अहमद सईद, रिटायर्ड SP, इंस्पेक्टर चौधरी ज़ुबान सईद, चौधरी फैसल हमायूं, जनाब फरख शाह साहब, मुश्ताक काका, मलक हसन, मियाँ खालिद बशीर, तारक मुगल, वकास अज्जी, नुमान हमायूं, साकिब इजाज, अजहर खान अज्जी, जहीर बब्बू, इजहार नुमान, अजलान फैसल, इब्राहिम रोहेल ने शिरकत की। उर्स नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया और आने वाले मेहमानों की दस्तारबंदियां भी की गई। आखिर में आने वाले मेहमानों और ज़ायरीन में लंगर तकसीम किया गया। मेहमानाने गिरामी को से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये तमाम साथियों ने, अहले महल्ला ने, कदीमी जो ये खानगाह हज़रत बाबा शाह कमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इसके सालाना उर्स पे नबी पाक के ज़िक्र का एहतमाम किया है। ये इस चीज़ की दलील है
کہ اللہ کے ولی جتنے ابتدا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک تمام کے تمام اللہ کے قرآن پہ بھی عمل کرتے رہے ہیں اور نبی پاک کے فرمان پہ بھی عمل کرتے رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کی خانگاہوں پہ ان کے تمام تر جو آستانے ہیں وہاں پہ ہمیشہ اللہ کریم کا ذکر ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. رب کے یہ مقبول آدمی ہیں, بلا شبہ ہماری آنکھوں سے اوجل یہ آرام فرما رہے ہیں زمین کے نیچے, مگر قرآن کی روح سے نبی پاک کے فرمان کے اعلان کے مطابق یہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. ایک جملہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کی یا انسان کی روح قبض ہو جائے اس کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عام انسان مر گیا ہے تو پھر وہ سوال کا جواب کیسے دے گا, فرشتوں کے سوال کا جواب کیسے دے گا, نامہ اعمال کیسے پڑھے گا. یہ عام بندے کی شان ہے, تو اللہ کریم نے ولی کی شان تو بہت زیادہ بیان فرمائی ہے. اس لیے مالک نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ساری زندگی اپنے بستروں پہ لوگ آرام کرتے ہیں مگر اللہ کا ولی مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ہم سب سے پہلے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور میرے ساتھ شوہاگ گجر صاحب کھڑے ہیں, ساتھ مشتاق کاکا صاحب, خالد گجر صاحب, سید فرق علی شاہ صاحب, میرے بھائی شکارنو بازار سے بھی کھڑے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں جب سے ٹاؤن ناظم بنا ہوں اور چیئرمین علاقے کا بنا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں اچھا تمام ہے. اور ہمایوں صاحب کی, جب ہمایوں صاحب تھے ادھر فوت ہو گئے ہیں, ان سے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا ذاتی طور پہ. اس کے بعد انہوں نے نظام سنبھال لیا, پھر ایک اور ٹیم آئی, پھر اس کے بعد یہ رضوان سعید صاحب آئے, ان کے والد صاحب آئے اور انہوں نے سنبھالا نظام. جو میں سن رہا تھا اس سے پہلے شوہاگ گجر صاحب کے والد صاحب ادھر آتے ہوتے تھے, وہ معاملہ سارا سنبھالتے ہوتے تھے, شاہ صاحب ساتھ ہوتے تھے ان کے والد صاحب. میں دوستوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ادھر انوائٹ کیا اور دعوت دی اور مہمان کے طور پر بلایا. ہم انشاءاللہ آتے رہیں گے, ضرور آتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورخہ دوست نمبر کو 191واں عرس حضرت شاہ کمار رحمۃ اللہ علیہ کا منعقد ہے, جہاں اہل علاقہ مغل پورہ اسے بھرپور طریقے سے مناتے ہیں اور پرجوش طریقے سے مناتے ہیں. یہ ایسی ہستی ہے جنہوں نے ہمارے علاقے میں پیار بانٹا, محبت بانٹی, اور ہمارے علاقے میں ہر قسم کے عوام کو انہوں نے دینی درسگاہ کے طور پر اور دین کی جو اپنا تعلیم دی. اسی سلسلے میں ہم تمام اہل علاقہ یہاں مل کر ان کا بھرپور طریقے سے یہ عرس مبارک مناتے ہیں. اور میں خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انتظامیہ کی, انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا اور بھرپور طریقے سے آج محفل سماع ہوگی رات کو, اور کل اپنا غسل پاک تھا, آج چادر پوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو اسی طرح مل کر محبت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تاجر اتحاد گروپ آل پاکستان کے چیئرمین محمد ابو بکر کی طرف سے بڑھتی مہنگائی, بجلی کے بل میں بیجا ٹیکسز اور پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف احتجاج ہوا. صدر تاجر اتحاد اور کینٹ ٹریڈرز نشاط محمد آصف سلہری کی قیادت میں نشاط بازار کینٹ میں ریلی نکالی گئی. مزید احوال جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں. تاجران اتحاد گروپ آل پاکستان کے چیئرمین محمد ابو بکر کی طرف سے بڑھتی ہوئی مہنگائی, بجلی کے بل میں بیجا ٹیکسز اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف پاکستان کے تمام شہروں میں احتجاجی ریلی نکالنے کے ساتھ ساتھ ایک احتجاجی ریلی نشاط بازار کینٹ میں بھی نکالی گئی. اس احتجاجی ریلی میں چیئرمین تاجر اتحاد گروپ آل پاکستان محمد ابو بکر, صدر تاجر اتحاد گروپ کینٹ و صدر کینٹ ٹریڈرز اینڈ ریزیڈینشل ونگ نشاط کالونی محمد آصف سلہری, سرپرست اعلیٰ شیخ جاوید اقبال, چیئرمین حاجی منشا بٹ, جنرل سیکرٹری عرفان خان, سیکرٹری انفارمیشن حافظ عاصم, سینئر وائس چیئرمین عبدالعزیز اوان, سینئر نائب صدر لالا سعید, اقبال پاشا, حاجی امانت, ملک الطاف, افتخار ہاشمی, وقاص شاہ, رانا ریاض اور ارسلان رفیق سمیت سینکڑوں کی تعداد میں تاجر برادری, سول سوسائٹی اور عام عوام نے اس ریلی میں بھرپور شرکت کی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بیجا ٹیکسز, بجلی کے بلوں میں اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اس موقع پر تاجر اتحاد گروپ آل پاکستان کے چیئرمین محمد ابو بکر, صدر تاجر اتحاد گروپ کینٹ و صدر کینٹ ٹریڈر اینڈ ریزیڈینشل ونگ نشاط کالونی محمد آصف سلہری, چیئرمین نشاط کالونی منشا بٹ کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. تمام تاجر برادری, سول سوسائٹی, آصف سلہری صاحب, منشا بٹ صاحب اور ان کی دیگر جتنی بھی قیادت ہے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا اور تاجروں کی آواز بنے. اس کے بعد میں اپنے مکمل تاجران اتحاد گروپ کے پینل اور تمام بازار
اور تمام شہروں کے صدور عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے تاجران اتحاد گروپ کی کال پر اپنے بازار میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، اور اس کے ساتھ ہی حکومت بالا سے میں درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس 24 کروڑ عوام پہ فرعونیت کے بادل جو آپ نے آج کالونی کے رہائشیوں نے بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ، پیٹرول کی بلند ترین تاریخی قیمت اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں جو 15-20 قسم کے ٹیکسز ہیں جو ہر ماہ بڑھتے جا رہے ہیں، میری چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے درخواست ہے کہ خدا را اس قوم پر ترس کھائیں اور ہمیں ریلیف دلائیں۔ یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں، آپ سے پہلے میں آپ سے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، آپ اپنا رتبے کے مطابق یہ جو بھی ٹیکس اور بجلی کے ٹیکس اور پیٹرول پر ایکشن لیں اور احتجاج مطلب ہمارے احتجاج کو دیکھیں، اور احتجاج جو ہم کر رہے ہیں، میری عوام، میرے نشاد والے لوگ سب کھڑے آپ کی۔ اور آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ شکیل احمد کا قصور کے نواحی گاؤں کلا گنجا کا دورہ، اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے افتتاح کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ میاں شکیل احمد نے کہا کہ اب گاؤں چمکیں گے پنجاب حکومت کا انقلابی اقدام ہے۔ پروگرام کے تحت تمام دیہاتوں میں صفائی ستھرائی کا کام کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق میاں شکیل احمد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی عوام دوست اقدام سے دیہاتوں کی خوبصورتی دوبالا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ پروگرام کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے دیہات کی سطح پر کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ کراچی میں مہنگائی اور بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ عوام سراپا احتجاج، تاجر برادری پریشان، بجلی کے بلز، پیٹرول کی قیمت دونوں جگہوں پر اضافے پر شہری بل بلا اٹھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ڈیپٹی بیورو چیف سید سجاد شاہ کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ کل سے مہنگائی اور بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کی جانب سے کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ کراچی کے شہریوں نے اس حوالے سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ شہریوں نے کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، بہت بڑی مہنگائی ہے بھائی، استغفر اللہ۔ یہ یا ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا پھر قیامت کے دن ہے۔ بہت مہنگائی ہے، اللہ معاف کرے۔ اتنا مہنگائی ہے کہ غریب آدمی ابھی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتا، اس کے نصیب میں نہیں ہے اس مہنگائی میں پیٹ بھر کے کھانا۔ شروع میں جب میں ادھر آیا تھا نا، شروع میں تو اس ٹائم ہم 5 روپے کا پاپڑ بھی بیچتے تھے، یا 15 کے 2 بھی بیچتے تھے اور سکون سے بیچتے تھے۔ ابھی دیکھو 30 روپے کا ایک پاپڑ، 30 روپے کا۔ یہ مہنگائی کی وجہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ابھی 100 پاپڑ کو ہم سارا دن گھماتے ہیں، 200 پاپڑ ہم اس ٹائم میں سکون سے بیچ کے چلے جاتے تھے سارا دن۔ بہت بڑی مہنگائی ہے بھائی، بہت مہنگائی ہے، اللہ معاف کرے۔ کراچی کا ہر شہری مہنگائی کا شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ مہنگائی جتنی ہے جن میں ملتا نہیں ہے، دودھ ایسا ہے، دودھ اصل میں آٹا چینی، اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، بجلی ہے بل، یہ ہنگامے یہ تو ہو رہے ہیں، یہ تو آزاد ہو رہی ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، اٹارے تو ہو رہے ہیں، مہنگائی تو کم ہے۔ اب مہنگائی اتنی کر رہے ہیں تو مہنگائی غریب آدمی مرے گا۔ دیدی ہے گھر میں آٹا نہیں ہے، دیدی ہے دکان ہے، وہ ہے مدد تو ہے، دیدی ہے کرایہ کا مکان ہے، وہ غریب آدمی کہاں جائے گا۔ اب وہ ہے آئیے وہ میں بل بھی مہنگے دیں گے، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد تو ہے ہر آدمی روڈوں پہ عوام نہیں چلے گی نا، مہنگائی کے خلاف یہ مر رہا ہے۔ اب کیا کریں، وہ تو چاہیے تو اوپر بیٹھے ہوئے وہ تو چاہیے مہنگائی کم کریں، تو بیٹھے ہوئے بڑے روڈ
मुझे चाहिए मान हो तो महंगाई कम करे, ये बिजली का बिल कम करे, सब तो ये बेरानी से दूर होता है। पहले पहले बुड्ढो थी, मेहनती थी, वो सब मार है, खुद भी है। मतलब महंगाई तो कम थी ना, बेहतरी थे टाइम पे। आटा चीनी वगैरह सब महंगाई कम थी, बिजली के बिल भी कम आते थे। अब वो बेहतरी नहीं है भैया हमारी बुड्ढो साहब, मजा तो है। अब महंगाई तो कम कर रहे, अब वो नहीं है तो महंगाई कम नहीं हो रही, बढ़ाई जा रहे। तभी से पेट्रोल से पैसे पड़ रहे, सही है। फिर उसके बाद तो है वो महंगाई, हर आदमी क्या करेगा। मुल्क में महंगाई बहुत है। अब मेरे घर का 15,000 रुपये बिल आया। अब मैं अपने घर वालों को खाना खिलाऊं क्या, दवाई लूं, वालदा की क्या करूं। मेरे पास इतने पैसे तो ही हैं। पहले आता था 2,000 3,000, इस दफ़ा डायरेक्ट 15,000 का बिल आया। मैं क्या करूं। अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ एक साइकिल ले लूँ, उसमें काम पर जाऊँ, उसमें वो करूँ, जो कि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं होती। अब तनख्वाह मेरी है 20,000। अब 20,000 में मैं क्या करूँ, बिल भरूँ बिजली का, क्या पेट्रोल डलवाऊँ गाड़ी में, क्या क्या करूँ। और वज़ीर आज़म साहब कल कह रहे थे इतनी महंगाई हुई नहीं और आवाम रो रही है। नाज़रीन, शहर लाहौर में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए DIG CIA लियाकत अली मलिक को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। CIA पुलिस ने दर्जनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। बड़े बड़े मगरमच्छ घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर अपनी इस रिपोर्ट में। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत और DIG CIA लियाकत अली मलिक के हुक्म पर लाहौर के तमाम CIA मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गए। लाहौर शहर में बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए पुलिस का जगह जगह ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कहीं कत्ल, इकदामे कत्ल, चोरी, डकैती, राहजनी, अगवा बराए तावान, बत्ताखोरी और मंशियात फरोशी को रोकने के लिए CIA पुलिस मैदान में आ गई। जबकि लाहौर के CIA में तैनात मेहनती अफसरान CIA चूंग के DSP फारूक असगर अवान, मोहम्मद अली भट्ट, राशिद अमीन भट्ट, रईस खान लोधी, CIA कोतवाली के मियां कदीर, दहशतगर्दी सेल के इंचार्ज मियां अंजम तोकीर, CIA के कैसर अजीज, DSP CIA शादरा के मुजाहिद जट अपने इन्फार्मरों की मदद से जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए दर्जनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया और भारी मिकदार में मंशियात, असलहा और शहरियों से छीनी गई रकम बरामद करके असल मालकान के हवाले भी की गई। आखिर में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने CIA अफसरान की कारकर्दगी को सराहते हुए नगद इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। वसीम साबर, चीफ क्राइम रिपोर्टर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी और अब आपको बताएं कि MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस, रेवेन्यू और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। शहर भर में पानी और सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों का भी तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा ने तमाम डायरेक्टर्स को बिजली की बचत के हवाले से खुसूसी इक़दामात जारी करने की भी हिदायत की हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत हफ्तावार कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ऑपरेशंस, रेवेन्यू और इंजीनियरिंग विंग के अफसरान ने शिरकत की। शहर भर में पानी सीवरेज की जारी तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। तरक्याती मनसूबों में तखीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुफरान अहमद ने कहा तमाम डायरेक्टर्स को बिजली की बचत के हवाले से खुसूसी इकदाम करना होंगे। रिजल्टिंग शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। अवामी शिकायत का अजाला फौरी किया जाए। तमाम टाउन्स की सतह पर 1334 डिजिटल कंप्लेंट सेंटर, व्हाट्सएप नंबर और एंड्रॉइड एप्लीकेशन के मुतालिक आगाही चलाई जाएगी। शिकायत का अजाला वासा लाहौर की हमेशा से अवलीन तरजीह है। इजलास में टाउन की सतह पर रेवेन्यू कलेक्शन का जायजा भी लिया गया। टारगेट से कम रिकवरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुफरान अहमद ने मजीद कहा तमाम नादहिंदगान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत की गई। गैर कानूनी कनेक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की हिदायत भी की गई। तमाम नादहिंदगान के गिरद शिकंजा मजीद सख्त करने का कहा गया। इजलास में DMD ऑपरेशन अब्दुल करीम, DMD रेवेन्यू मियां मुनीर, DMD इंजीनियरिंग इजाज रसूल समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन चांद के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। और अब आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि LWMC की जानिब से यूनियन काउंसिल 68 के कुरैशी मोहल्ला को स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन मॉडल पर शिफ्ट कर दिया गया। स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन मॉडल का बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने किया। कमिश्नर लाहौर ने सैनिटरी वर्कर्स को फूल पेश किए। वर्कर्स से ही रिबन कटिंग भी करवाई गई। CEO LWMC बाबर साहबदीन, ACCT वासिक अब्बास,
डिप्टी CEO मोहम्मद औरंगजेब तकरीब में शरीक हुए। रावण सिटी अराइया गांव में झगड़े के दौरान फायरिंग की इज्जत में आकर 2 अफराद जख्मी, रावण अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जख्मियों में 20 साल आमिर और 10 साल नुमान शामिल। ASP सिद्रा खान के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत तसल्ली बख्श है। जाए वक़्त से शाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाक़े में मुलविस मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुलजिम मुरातब अली से वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली। और वहीं दूसरी जानिब शहरों की सहूलियात के लिए पंजाब पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से खुसूसी पैगाम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक ट्रैफिक की फाइल को फाड़ के दिखाया ताकि सिर्फ आप ID कार्ड लाइए, हम लाइसेंस बनाने में आपकी मदद करेंगे और बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के आप ये फैसिलिटी हासिल कर चुके हैं। तो 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये फैसिलिटी हासिल की इतने थोड़े से अरसे में। और इसका मतलब ये है कि हमने ना सिर्फ लर्नर, रिन्यूअल ऑफ लर्नर, रेगुलर और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाया, बल्कि बड़े शहरों में 24/7 फैसिलिटी दी, अपने खिदमत मरकज़ के साथ इसको इंट्रोड्यूस कराया, छोटे शहरों में 6 दिन सर्विस दी और सबसे बढ़कर अब हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं और वो है डाउनलोडेबल ट्रैफिक लाइसेंस। यानी कि जहां आपका लाइसेंस गुम हो चुका हो या आप लेके ना जा सकते हो किसी वजह से या आपको भी ना मिला हो, क्योंकि एक बहुत लंबी बैकलॉग है लाइसेंस की प्रिंटिंग की जिसके सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप इस ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक QR कोड है, हमारा अमला वो QR कोड वेरीफाई कर सकता है और इंशाल्लाह ताला आप हमारे अमले के साथ अगर ताउन करेंगे तो ट्रैफिक रवानवा रहेगी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इस तरह मुमकिन हुआ कि हमने लाइसेंसिंग सेंटर्स की तादाद जो कि 40-45 के करीब से बढ़ा के 200 से ज़्यादा कर दी। खिदमत मराकज़ में 24/7 फैसिलिटी दी। आउटरीच के प्रोग्राम के ज़रिए स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी इदारों में पहुँचे और उसके साथ साथ हमने ये इंश्योर कराया कि आप बगैर सिफारिश के मेरिट पर अपना लाइसेंस बनवाएं, जिसकी तमाम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम बनाते हैं और हमने इजाज़त दी कि आप अपनी गाड़ी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लेडीज़ को प्रेफर किया कि वो हमारे पास जब मर्जी आए, हम इंशाल्लाह ताला लेडी इंस्ट्रक्टर से उनको ट्रेनिंग भी कराएंगे और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस गोल को अचीव करने में कामयाब हुए जो हमने अपने लिए सेट किया था। ये तब मुमकिन हो सकता है जब लोग ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल के बाद ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करें और एक्सीडेंट्स को अवॉइड करें। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आप अपना डाउनलोडेबल PDF भी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाया वो हमारे 24/7 की फैसिलिटीज़ के ऊपर आएंगे, अपना कानूनी हक लेंगे और अपना कौमी फरीज़ा अदा करेंगे। ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस का एक अहम हिस्सा है और वार्डन्स ने और ट्रैफिक के अमले ने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है। मैं उनको शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी फाइल की ज़रूरत नहीं, किसी सिफारिश के बगैर कोई आपसे कोई रिश्वत नहीं मांगेगा। आप आइए, हमारी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए और हमें अपनी फीडबैक दीजिए ताकि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। लाहौर में ढेंगी लारवा की बरामदगी पर सरकारी मुलाजिम मासूम शहरी को लूटने लगा। सरकारी मुलाजमीन का गिरोह जुर्मानों की मदद में शहरी को ब्लैकमेल करके हजारों रुपए वसूल करता रहा। लाहौर के थाना लयरमाल में तहसील सिटी ज़िले इंतजामिया की मदीयत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर में जो डेंगू लार्वा के हवाले से जो है सख्त मॉनिटरिंग की हदायत जारी की गई थी, जबकि इसके बरक्स जो है सरकारी मुलाजिम जो है मासूम शहरियों को जो है लूटने लगे हैं। डेंगू सर्विलेंस और डेंगू लार्वा को तल्फ करने की कार्रवाइयों को बेहतर करने की बजाय सरकारी मुलाजिमिन का गिरोह जुर्मानों की मद में शहरियों को ब्लैकमेल करके हजारों रुपए वसूल कर रहा था। लाहौर के थाना लोयर माल में तहसील सिटी जिले इंतजामिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जबकि डेंगू सर्विलेंस के जुर्मानों की मद में शहरियों को ब्लैकमेल करके हजारों रुपए का मुतालबा किया जा रहा था। जब इस हवाले से
جو ہے جال سازوں کو جو ہے جیل میں حوالات میں بند کروایا، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں سرکاری ملازم نے ساتھیوں سمیت نجی کمپنی سے ہزاروں روپے کا جو ہے مطالبہ کیا تھا۔ ملزمان ڈینگی لاروے کی برآمدگی مد میں جعلی چالان بناتے تھے اور وہ آگے پیش کر کے آگے 30,000 روپے پہلے وصول کر چکے تھے، جبکہ مزید جو ہے 30,000 روپے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ ترجمان ڈی سی لاہور کے مطابق جو ہے سرکاری ملازم محمد عدنان شاہد اور جاوید نامی ملزمان پر جو ہے مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے، جبکہ عدنان نامی ملزم نقل برانچ ضلع کچہری میں جو ہے ملازم ہے اور اس کے خلاف بھی مقدمات کا اندراج کروا دیا گیا ہے، جبکہ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر سرکاری ملازم پر کڑی نظر رکھنے کی جو ہے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور عوام سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ جال سازوں کے نرگے میں مت آئیں اور ہوشیار رہیں۔ جی بہت شکریہ جنید، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے داتا دربار میں منعقدہ 3 روزہ عالمی تصوف کانفرنس کے دوسرے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سید حجوید کی تعلیمات کا ابلاغ ضروری ہے۔ صوفیہ رواداری اور انسان دوستی پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک اجنبی خطے اور نامانوس ماحول میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصلاحی مشن میں جارحیت اور تکفریت کی بجائے اپنائیت اخوت اور بھائی چارے کا راستہ اختیار کیا اور سوسائٹی میں علمی مکالمے اور فکری مذاکرے کو ترویج دی۔ کانفرنس میں ڈاکٹر جنرل مذہبی امور آصف علی فرخ، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سیالوی اور یا مقبول جان اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک کی لاہور میں ویٹرنری ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے وفد سے اہم ملاقات۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک نے ویٹ ڈاکٹرز کی زیر التوا پروموشن کے معاملات کا نوٹس لے لیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی ثاقب، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر لائف سٹاک کی لاہور میں ویٹرنری ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے وفد سے اہم ملاقات ہوئی، جس میں صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد نے ویٹ ڈاکٹرز کی زیر التوا پروموشنز کے معاملات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ جن ویٹ ڈاکٹرز کی پروموشن التوا کا شکار ہے ان کو حق دلوائیں گے۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ جو لوگ محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں انہیں حقوق کی فراہمی یقینی بنانا ضروری ہے۔ ہم لائف سٹاک و ڈیری کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں رونما کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم مراد کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ لائف سٹاک ٹیکنالوجی اور جدید و ماڈرن فارمنگ کے ذریعے ملکی معاشیت کے استحکام کے لیے کام کرے گا۔ ابتدائی طور پر ہمارا ہدف ملکی برآمدات کو $500 ملین سے اٹھا کر $15 ارب تک لے جانا ہے۔ ابراہیم مراد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاشیت زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں سے جڑی ہے۔ ہمیں ایسے منصوبوں پر کام کرنا ہے جس میں کم وقت میں زیادہ مثبت نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ جی بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے ثاقب۔